الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. برادران اسلام، بزرگان عظام، سورۃ الحجرات کی ابتدائی آیات کا بیان چل رہا ہے. اس سورت کی پہلی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، جس کا ترجمہ یہ ہے: اے وہ لوگ جو ایمان لائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، بے شک اللہ رب العزت سننے والے جاننے والے ہیں. اس آیت کریمہ سے کئی احکام مستنبط ہوتے ہیں، کئی احکام نکلتے ہیں، جن میں سے 3 احکام پچھلی مرتبہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیے گئے تھے. آئیے اب چوتھا حکم سمجھتے ہیں جو اس آیت کریمہ سے مستنبط ہوتا ہے، نکلتا ہے. چوتھا حکم اس آیت کریمہ سے یہ مستنبط ہوتا ہے کہ ہر وہ عمل کہ جو شریعت کا حصہ نہیں ہے، دین اسلام میں داخل نہیں ہے، ایسے عمل کو شریعت میں داخل سمجھ کر اس کو کار ثواب سمجھنا، اس کو سنت یا واجب یا فرض یا مستحب سمجھنا، اس کی ممانعت کی گئی ہے. جو عمل دین میں داخل نہیں ہے اسے کار ثواب سمجھنا، اس کی پابندی اس آیت کریمہ میں بیان کی گئی ہے. اس لیے کہ جو بھی عمل دین میں داخل نہیں تھا، اب اسے دین کا حصہ سمجھ کر آپ شروع کر رہے ہیں، تو یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کے مترادف ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے جو دین مجھے اور آپ کو، انسانیت کو عطا فرمایا ہے، وہ دین کامل ہے، مکمل ہے. وہ دین مکمل نہیں، بعض حضرات بولنے میں غلطی کرتے ہیں. مکمل کا مطلب ہوتا ہے مکمل کرنے والا. مکمل کرنے والا اللہ ہے، اور مکمل مطلب جس کو مکمل کیا گیا ہو، وہ مکمل دین اسلام ہے. تو دین اسلام کامل ہے اور مکمل ہے، اور اس بات کی صراحت اور وضاحت خود اللہ رب العزت نے سورۃ المائدہ میں فرمائی ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ترجمہ کیا ہے؟ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کو تمہارے لیے کامل کر دیا، اور دین اسلام سے تمہارے لیے میں راضی ہو گیا. تو اللہ نے خود صراحت فرما دی ہے کہ اللہ نے دین کو مکمل کر دیا ہے، اپنی نعمت کا اتمام کر دیا ہے.
اب جو بھی عمل دین میں ہم داخل کریں گے، دین کا حصہ سمجھ کر، کار ثواب سمجھ کر، اسے سنت یا واجب یا مستحب یا فرض سمجھ کر شروع کریں گے، تو ہر ایسا عمل جو دین میں داخل نہیں ہے وہ مردود ہے، یعنی جس کا حکم نہ قرآن میں ہے، جس کا حکم نہ احادیث میں ہے، جو نبی علیہ السلام نے نہیں کیا، جس کا حکم نبی علیہ السلام نے نہیں دیا، جس کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنی عملی زندگی میں نہیں اتارا، صحابہ نے اور آگے لوگوں کو تلقین نہیں کی، ہر ایسے عمل کو ہم نیا عمل کہتے ہیں۔ اب آپ کو سوال پیدا ہوگا کہ نئے عمل یعنی جس کا حکم نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ صحابہ نے کیا، نہ نبی علیہ السلام نے کیا، نہ نبی علیہ السلام نے اس کی تلقین کی، ایسے تو بہت ساری چیزیں ہیں جو نئی ہیں۔ مثال کے طور پر پنکھا، بجلی، موٹر کاریں، ریل، ہوائی جہاز، یہ جو نئی دنیا کی نئی چیزیں جو وجود میں زمانے کی گردش کی وجہ سے، حالات کی تبدیلی کی وجہ سے وجود میں آئی ہے، یہ بھی تو نئی چیزیں ہیں، یہ بھی تو نئی چیزیں ہیں جو وجود میں آئی ہے، جن کو ہم اختیار کرتے ہیں۔ آج پنکھے کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر اے سی کے بغیر گزارا نہیں ہو رہا ہے، ہوائی جہاز، ٹرین، بس، گاڑیاں وغیرہ، ان سے بھی ہمارا گزر نہیں ہوتا ان کے بغیر۔ تو یہ بھی تو نئی چیزیں ہیں، ہے بالکل نئی چیز ہے، لیکن اس کو بدعت نہیں کہا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان چیزوں کو ہم نے اختیار کیا ہے وہ اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے۔ کون سا بندہ ہے جو یہ کہہ رہا ہو کہ پنکھا چلانا سنت ہے؟ کون سا بندہ ایسا ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ بجلی چلانا یہ ثواب کا کام ہے؟ کون یہ کہہ سکتا ہے کہ ہوائی جہاز پہ سفر کرنا واجب ہے یا سنت ہے، مستحب ہے؟ کوئی نہیں، کیونکہ ان چیزوں کو ہم نے دین سمجھ کر اختیار نہیں کیا، اس کو دین میں داخل ہم نے نہیں کیا ہے، بس یہ تو ایک زمانے کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مادی اسباب ہیں، ہوا کھانے کے لیے پنکھا ہے، مسافت کو کم کرنے کے لیے گاڑیاں، ہوائی جہاز، ریل وغیرہ ہیں، تو یہ سب چیزیں بھی نئی ہے، لیکن ان کو ہم نے دین میں دین کا حصہ سمجھ کر ان کو اختیار نہیں کیا ہے، تو یہ ساری چیزیں نئی چیزیں نہیں ہیں، ان کی پابندی اس آیت کریمہ میں نہیں ہے۔ تو پابندی کس بات کی ہے؟ پابندی ان نئے اعمال کی ہے جن کو ہم دین میں داخل کر کے دین کا حصہ سمجھ کر کار ثواب سمجھتے ہیں، مستحب سمجھتے ہیں، واجب سمجھتے ہیں، سنت سمجھتے ہیں یا فرض سمجھتے ہیں۔ ایسی نئی نئی چیزوں کی پابندی اس آیت کریمہ میں ہے، اور ایسی ہی نئی چیزوں کو ہم آسان الفاظ میں کہتے ہیں بدعت، یعنی بدعت کی پابندی اس آیت کریمہ میں ہے، سورۃ الحجرات کی پہلی آیت۔ بدعت کس کو کہتے ہیں؟ بدعت کی اگر لفظی معنی دیکھے جائیں ڈکشنری کے حساب سے تو اس کے معنی ہوتے ہیں کہ نئی چیز، بدعت نئی چیز۔ لیکن ہم جب شریعت کی بات کریں گے تو شریعت کی ٹرم میں بدعت کا کیا مطلب ہوتا ہے وہ مراد ہوگا۔ بدعت تو یہ پنکھا بھی ہے، بدعت تو یہ بجلی بھی ہے، بدعت تو یہ نئی نئی ساری ایجادات بھی ہیں، لیکن بدعت سے یہ سب مراد نہیں ہوگی، اس لیے کہ شریعت جب کسی چیز کے کسی وشے کے بارے میں بحث کرے گی، گفتگو کرے گی، تو اس میں اس کی ٹرم کا اعتبار ہوگا۔ تو شریعت کی ٹرم میں بدعت کہا جاتا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، یہ بدعت کی ویاخیا اور تعریف ہے، ڈیفینیشن انگریزی میں جس کو کہا۔ خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ چیز، وہ عمل کہ جو ہمارے اس دین میں نہیں ہے، جس کو پیدا کیا گیا ہے، جو دین میں نہیں ہے اس کو پیدا کیا گیا ہے، فَهُوَ رَدٌّ، تو وہ مردود ہے، ناقابل عمل ہے، قابل ترک ہے۔ تو بحث خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں بدعت کی نفی کی گئی ہے، بدعت کی تردید کی گئی ہے، بدعت سے اپنے آپ کو بچانے کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے کہ اگر کوئی انسان بدعت پر عمل کرتا ہے تو نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، 1000 مرتبہ اللہ کی پناہ، وہ اپنے عملی طور پر اس بات کا اظہار کر رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو دین ہمیں دیا ہے وہ ناقص ہے، ادھورا ہے، اب اس میں ہم یہ نئی چیز پر عمل کر کے اسلام میں اس کو ہم داخل کر رہے ہیں،
ہمارے اس عمل کی وجہ سے یہ اسلام مکمل ہوا. کتنا برا مطلب لے رہا ہے اپنے عمل کے اعتبار سے. اسی وجہ سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ، کہ ہر نیا عمل جس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، دین میں شامل کر لیا گیا ہے، دین میں داخل کر لیا گیا ہے، وہ بدعت ہے. وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت یہ گمراہی ہے. آگے ایک اور جملہ بھی ہے وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. اس لیے اس آیت کریمہ اور ان احادیث کی روشنی میں ہم سب کو یہ سبق لینا چاہیے، اپنے اندر دل میں اتار لینا چاہیے. کتنی مرتبہ بیان کیا جا چکا ہے، اب یہ سردست اس کا تذکرہ آ گیا اس آیت کریمہ کے ذیل میں، ورنہ اس سے پہلے بھی یہ باتیں بیان کی گئی تھی. ہمیں اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے ہر نئے عمل سے جو دین کا حصہ نہیں ہے، دین میں شامل کیا گیا ہے، اس کے چھوڑنے پر لوگوں کو ملامت کی جاتی ہے. ایسے ہر عمل سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ دین کا حصہ نہیں ہے. جب دین کا حصہ نہیں ہے تو وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق وہ بدعت ہے، اور نیز وہ بدعت ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ارشاد کے مطابق وہ گمراہی ہے، اور گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو اتباع سنت عطا فرمائے، اتباع بدعت، اتباع خرافات، اتباع رسم و رواج سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور دین اسلام پر کامل اور مکمل طریقے سے حقانیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. یہ چوتھا حکم جو تھا وہ اس آیت کریمہ سے مستنبط ہوتا ہے. اگلی مرتبہ انشاءاللہ اگلی آیت پر بیان کریں گے. اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.